حوالے سے ہم بات کریں گے پاکستان میں ایک طرح سے دیکھا جائے تو بہت صورتحال ایسی ہے جس میں اس شعبے کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور وہ شعبہ اس لیے توجہ بھی مانگتا ہے کہ زمین کی زرخیزی کم ہو رہی ہے. اس میں اب کھادوں کے اوپر زور زیادہ دیا جانا چاہیے, لیکن وہ کون سی کھادیں ہوں, کون سے فرٹیلائزرز ہوں جن کو استعمال کیا جائے جس سے زمین کی زرخیزی بڑھے گی اور اس حوالے سے گندم ہو یا دوسری فصلیں ہوں ان میں اضافہ ہوگا. ہمارے پاس موجود ہیں عمران خالق صاحب, سینئر ایگزیکٹو ہیں. آپ کی تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ جناب. فوجی فرٹیلائزر سے آپ کا تعلق ہے, تو یہ فرمائیے کہ زرخیزی تو کم ہو رہی ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کمی کے مطلب بنیاد کے اوپر. اب کسان کو کیا گائیڈ کیجیے گا, کون سی کھادیں استعمال کرے, کیا طریقے اپنائے کہ جس کی بنیاد کے اوپر زمین کی زرخیزی بھی بڑھے اور فصل خاص طور پہ گندم جو ہے اس کی بمپر, ابھی تو آج کل گندم کی زیادہ ضرورت ہے, اس میں اضافہ ہو. جی بہت شکریہ جی, بڑا اچھا آپ کا سوال ہے. پہلے تو میں تھوڑے چند غذائی جو قلت ہے یا فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے میں تھوڑا بتانا چاہوں گا کہ کسی بھی ملک کے استحکام کے لیے جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ انتہائی اہم ہے, اور پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, 220 ملین سے زائد جس کی آبادی ہے. تو اتنی بڑی آبادی کو خوراک مہیا کرنا ایک یقیناً بہت بڑا چیلنج ہے, اور زراعت کے شعبے کی وساطت سے ہی ہم اتنی بڑی آبادی کو خوراک جو ہے وہ مہیا کر سکتے ہیں. چونکہ گندم جو ہے وہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم ہے, کیونکہ ہماری 70% جو روزمرہ کی خوراک ہے اس کا انحصار گندم یا اس سے ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں اس پہ ہوتا ہے. تو گندم پاکستان میں اوسطاً ایک فرد جو ہے وہ کوئی 125 کلو گرام گندم سالانہ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. تو پاکستان کی جو سالانہ کھپت ہے وہ 30 ملین ٹن کے قریب ہے. تو چونکہ آج کل موسم چل رہا ہے گندم کی بجائی کے حوالے سے, اور پاکستان کو فوڈ سیکیورٹی کی انتہائی اہم ہے, کیونکہ پچھلے 2 سالوں سے گندم کی کم پیداوار کی وجہ سے پاکستان کو کافی مقدار میں گندم جو ہے وہ امپورٹ کرنا پڑی ہے, جس سے اس کا جو امپورٹ بل ہے وہ بھی جو ہے وہ زائد ہوگا. پچھلے سال پاکستان نے 2021-22 میں 2.2 ملین ٹن گندم جو ہے وہ امپورٹ کی ہے, اور اس سال جو ہے وہ اندازہ ہے کہ 2.5 ملین ٹن گندم جو ہے امپورٹ کرے گا. باقی جہاں تک آپ نے سوال کیا زمین کی زرخیزی کے حوالے سے, وہ بالکل آپ نے درست اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چونکہ ہم کھادوں کا استعمال کم کر رہے ہیں, ہماری فصلوں کی پیداوار لگاتار ہم لے رہے ہیں, اس کی وجہ سے زمین کی زرخیزی جو ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اسی تناسب سے اگر جب تک ہم کھادوں کا استعمال نہیں کریں گے ہماری پیداوار جو ہے وہ بہتر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. گندم کی اچھی پیداوار لینے کے لیے ہمیں جو ہے وہ سب سے اہم تو فاسفورس کی کھاد ہے, جس کے لیے ہم DAP استعمال کرتے ہیں, تو ہمیں 2 بوری فی ایکڑ استعمال کرنی چاہیے. اس کے علاوہ دوسری اہم کھاد نائٹروجن ہے, جس کے لیے یوریا استعمال ہوتی ہے, تو وہ 1.5 سے 2 بوری فی ایکڑ استعمال کرنی چاہیے. باقی جو پوٹاش کی کھاد ہے وہ تیسری اہم کھاد ہے, وہ آدھی بوری سے لے کے 1 بوری فی ایکڑ استعمال کرنی چاہیے. اور اس کے علاوہ اجزائے صغیرہ ہیں جس میں زنک ہے, جو ہماری 85% زمینوں میں کمی آ گئی ہے. بوران کی کھاد ہے, اس کے لیے زنک سلفیٹ 7.5 کلو گرام فی ایکڑ اور بوران 3 کلو گرام فی ایکڑ استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ذرا اس کا طریقہ کار بھی بتا دیں. آپ نے 3-4 کھادوں کا جیسے ذکر کیا ہے کہ پہلی کب ڈالی جائے, دوسری کب ڈالی جائے, تیسری کب ڈالی جائے, جس کی وجہ سے زیادہ فائدہ ہوگا. جی یوں تو ہماری زمینوں میں جو ہے ہماری فصلوں کو 16 مختلف کھادوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھی پیداوار لینے کی. 5 کھادوں کا میں نے ذکر کیا جو ہماری زمینوں میں جن کی کمی آ چکی ہے. سب سے پہلی جو کھاد DAP کی کھاد ہے اس کو بوقت بجائی استعمال کرنا چاہیے. 2 بوری فی ایکڑ کا جس طرح میں نے سفارش کیا کرنا چاہیے. بہتر طریقہ ہے کہ آپ ڈرل کے ذریعے یا بینڈ پلیسمنٹ کے ذریعے اس کو استعمال کریں. لیکن اگر کسی وجہ سے چونکہ اب ہماری 95% تک بجائی جو ہے وہ گندم کی مکمل ہو چکی ہے, تو جو کاشتکار کسی وجہ سے DAP کو بوقت بجائی کم مقدار میں استعمال کیا ہے تو وہ پہلے پانی پہ اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں. تو جنہوں نے کم استعمال کی ہے وہ 1 بوری فی ایکڑ جو ہے وہ پہلے پانی پہ بذریعہ ڈرام اس کو فلڈ کریں, یا ویسے بذریعہ چھٹا بھی اس کو استعمال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. جو دوسری یوریا کی کھاد ہے وہ جس طرح میں نے کہا تھا کہ 1.5 سے 2 بوری فی ایکڑ استعمال ہونی ہے. تو پہلی بوری جو ہے وہ پہلے پانی پہ استعمال ہوگی, اور اس کی دوسری کی جو ہے وہ آدھی بوری سے لے کے 1 بوری فی ایکڑ جو ہے وہ اس کو دوسرے
پانی پہ استعمال کیا جائے گا. باقی جو پوٹاش کی کھاد ہے آدھی بوری سے لے کے 1 بوری جو کرنی ہے اس کو وقت بجائی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور پہلے پانی پہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح زنک کی جو کھاد ہے وہ وقت بجائی یا پہلے پانی پہ ہو سکتی ہے. اسی طرح بوران جو ہے وہ بھی وقت بجائی یا پہلے پانی پہ استعمال ہو سکتی ہے. سر یہ کہیے گا کہ زراعت ریڑھ کی ہڈی، بہت آسان الفاظ میں ہم نے کتابوں میں بہت پڑھا ہے، اور اگر ہم معاشی صورتحال دیکھیں، زراعت کی صورتحال دیکھیں، ملکی حالات اگر ہم اوورال دیکھیں، جیسے آپ نے کہا اس دفعہ بہت بڑی تعداد میں ہمیں امپورٹ کرنی پڑی ہے. اگر ہم گندم کو دیکھیں تو 8واں بڑا ملک ہے پوری دنیا میں گندم پیدا کرنے والا، پھر 2.5 کروڑ ٹن ہم پیدا بھی کرتے ہیں، اور ایک زمانے میں ہم نے اس کو بہت چیریش بھی کیا ہے. اب زمینوں کی فرٹیلائزیشن کے علاوہ آپ کو کیا کیا ایسے چیزیں لگتی ہیں، ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم کافی زیادہ قلت کا شکار ہو رہے ہیں اور ہو بھی جائیں گے مزید، جسے اوور کم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے وقت کی؟ اچھا، اس کے لیے مختلف اپروچز ہیں جو ہم گندم کی پیداوار بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ قابل کاشت جو رقبہ ہے اس میں ہم اضافہ کریں. جو جدید پیداواری ٹیکنالوجی ہے، ایگریکلچر ٹیکنالوجی پوری دنیا میں جو استعمال ہو رہی ہے، جس میں ترقی یافتہ ممالک کر رہے ہیں، اس کو ہم یہاں پہ فروغ دیں. اپنے فارم کو میکانائزڈ کریں، مشینری کا استعمال جو ہے وہ اس کو بڑھائیں. اچھے بیج جو ہیں وہ جو زیادہ پیداواری صلاحیت کے حامل ہیں، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت رکھتے ہیں، ان کو یہاں پہ ہم استعمال کریں. اور سب سے اہم جو ہے وہ جس پہ پہلے بات ہو رہی تھی وہ کھادوں کا متوازن استعمال ہے، کیونکہ اس کا جو حصہ ہے گندم کی پیداوار بڑھانے میں وہ 50% ہے. تو اس لیے فوری طور پہ اگر قابل کا رقبہ ہم نہیں بڑھا سکتے کیونکہ ہمارے پاس پانی کے وسائل اتنے نہیں ہیں، ڈیمز ظاہر ان کو بنانے میں ٹائم لگے گا، تو اچھا بیج اور کھادوں کے متوازن استعمال کے ذریعے جو ہم اپنے موجودہ جو زمینی وسائل ہیں اس سے ہم پیداوار کو بڑھا سکتے ہیں. جی ہمارے ساتھی حرمیت اسلام آباد میں. حرمیت، FFC سے ان کا تعلق ہے، اس کی کھادیں جی 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 عمران صاحب، جی میری آواز اگر آپ پہنچ رہی ہے تو میں سوال کروں. سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ذکر کیا یہ تو پنجاب کی اگر ہم بات کریں، لیکن اگر ہم سندھ کی طرف جاتے ہیں یا بلوچستان کی طرف جاتے ہیں تو سیلاب کی جو تباہ کاری ہوئی اور ابھی بھی پانی جو ہے مختلف جو جتنے بھی کھیت ہیں، جتنے بھی ہم دیکھا کہ جو زرخیز زمینیں تھیں وہاں پہ پانی بھرا ہوا ہے. اب آہستہ آہستہ یہ عمل ہوگا، کہیں نہ کہیں پانی نکالنے کی جو کوشش ہوگی وہ ہوگی، لیکن تب تک زمین جو ہے اس کو دوبارہ کارآمد بنانے کے لیے کہ وہاں کے کسانوں کو کیا طریقہ کار ایسا ہونا چاہیے تاکہ وہ جو دوبارہ وہ نقصان ہے اس کا ازالہ ہو سکے؟ جی بالکل، یہ بارشوں نے اور سیلاب نے سندھ کے اور بلوچستان کے کافی بڑے حصے کو متاثر کیا ہے. سندھ میں تو تقریباً 70% تک گندم کی بجائی جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ پانی آہستہ آہستہ جیسے نکلا ہے، زمینیں خشک ہو رہی ہیں، وہ قابل کاشت رقبہ جو ہے وہ بن رہا ہے. باقی جو ایسا رقبہ ہے جہاں ابھی تک پانی کھڑا ہے تو اس کے لیے ظاہر ہے گورنمنٹ کو اور جو مقامی وہاں پہ تنظیمیں ہیں کاشتکاروں کی، اگر مل کے جو پانی جو ہے اس کے نکاس کا پہلے وہ بندوبست کریں تاکہ زمین سے پانی اضافی وہ نکلے. پھر اس کے ساتھ جو ان کے پاس کوئی وقت ہے، اگر کوئی ایسی شارٹ ڈیوریشن فصلیں جو وہاں پہ لگا رہے ہیں جس سے یہ ہے کہ ان کو ایک آمدنی بھی مل جائے گی اور آہستہ آہستہ اس کی زرخیزی جو ہے وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی. ظاہر اب جن زمینوں میں ابھی پانی کھڑا ہے وہاں گندم تو کاشت نہیں ہو سکتی، آگے پھر خریف کی فصلیں ہیں یا پھر آگے آپ کی مکئی یا پھر کماد کی فصل کو لگا کے تو وہ آمدن اپنی بنا سکتے ہیں. اچھا عمران صاحب یہ فرمائیے کہ ہم جب کمپیئر کرتے ہیں ہندوستان سے، وہاں پہ فی ایکڑ پیداوار بہت زیادہ ہے ہمارے مقابلے میں، اس کی وجہ کیا کھادوں کا صحیح استعمال ہے وہاں پہ یا اور بھی کوئی وجہ ہے؟ جو اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اس میں کھادوں کا متوازن استعمال بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ وہاں پہ کوآپریٹو سوسائٹیز جو ہیں وہ ابھی تک افیکٹو ہیں. اور اگر ہم انڈین پنجاب کی بات کریں تو وہاں پہ جو بیج کا بندوبست ہے اور وہ کھاد کا کہ 2 بوری یوریا ہے، 2 DAP ہے، 1 پوٹاش، وہ کوآپریٹو سوسائٹی کے ذریعے اس کا بندوبست ہو جاتا ہے. پھر ڈرل سوئنگ جو ہے وہ وہاں پہ کافی زیادہ ہے. پھر جو وہ کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے کرتے ہیں؟ وہ ایک مشین ہوتی ہے. اچھا ہاں، وہ پھر قطاروں میں گندم کی بجائی ہوتی ہے، یکساں گہرائی پہ ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ DAP جو ہے وہ بھی جس کے جڑ کے قریب آ رہی ہوتی ہے تاکہ زمین میں وہ ضائع نہ ہو، فصل اس کو زیادہ مقدار میں جو ہے وہ استعمال کر سکے. پھر اسی طرح جو ویڈی سائیڈ ہے، جڑی بوٹی کنٹرول کے کیمیکلز ہیں، اس کا بندوبست کوآپریٹوز کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسرا وہاں کی جو حکومت ہے وہ جتنے بھی زرعی مداخل ہیں جس میں آپ کا فرٹیلائزر ہے، پیسٹی سائیڈ ہے، اس پہ سبسڈی وہ دے رہی ہوتی ہے. اور پھر اس کے علاوہ وہاں پہ جو جدید پیداواری ٹیکنالوجی ہے ان سے ہم آہنگی کاشتکاروں کی ہماری نسبت زیادہ ہے. یہ چند فیکٹر ہیں جن کی وجہ سے ان کی پیداوار ہم سے زیادہ ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ
अमूमन जिस वक्त मतलब ज़रूरत आती है तो पता चलता है खाद कामयाब हो गई है या महंगी हो गई है, इसका भी कोई असर पड़ता है किसान की क़ुव्वत ख़रीद के हवाले से। और सप्लाई जो है क्या ये मुस्तकिल रहती है, किसान को अवेलेबिलिटी हर वक्त है? जी बिल्कुल, अवेलेबिलिटी या कीमत का किसान की क़ुव्वत ख़रीद पर काफ़ी असर पड़ता है। पाकिस्तान में हम जितनी खादें यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें यूरिया खाद जो है वो तो पाकिस्तान में बनती है, बाकी जो DAP खाद है उसका 50% जो है वो FFC पाकिस्तान में बना रही है, बाकी 50% जो हम बाहर से जो है वो इंपोर्ट करते हैं। ठीक, क्योंकि इम्पोर्टेड जो खादें जितनी भी हैं उनकी कीमत का तल्लक इंटरनेशनल मार्केट से और डॉलर के साथ होता है। और पिछले साल में ये हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, उसमें जो रशिया यूक्रेन की जो जंग थी उसने अहम किरदार अदा किया, यहाँ हमारे डॉलर की प्राइस बढ़ गई, उसकी वजह से प्राइस जो है वो DAP की काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, पोटाश की खादों की बढ़ गई। लेकिन अब आलमी मार्केट में एक रिवर्स जो है वो शुरू हुआ है कि जो कीमत है वो कम होना शुरू हुई है, और इसी वजह से पाकिस्तान में भी उसका असर देखने में आ रहा है कि जो पहले DAP खाद 14,000 रुपये अब वो 10,000 रुपये आ गए थे। कुछ अनासर ऐसे भी हैं, अगर अपने मुल्क की बात की जाए, जैसे आपने कहा कि आलमी मार्केट में अब रिवर्स लग रहा है तो पाकिस्तान में ऑटोमेटिकली उसका असर जो है वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर हम माजी में देखें तो बहुत सारे ऐसे अनासर भी हैं जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में शॉर्टेज हो जाती है। शॉर्टेज होगी तो प्राइस बढ़ेगी, आपकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई आपकी बहुत कम है, तो ये जो चेन चलती है ये कितना डैमेज करती है आपके सिस्टम को? जी बिल्कुल, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से भी उसकी मार्केट कीमत पे असर पड़ता है, लेकिन इसमें भी जो हुकूमतें हैं, सूबाई हुकूमतें हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं, जो कंपनीज हैं वो अपना किरदार अदा करती हैं ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है वो उसको कम किया जा सके। जैसे FFC की हद तक अगर मैं बात करूँ तो जितना हमारा प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री से निकल रहा होता है उसकी हम इंफॉर्मेशन हुकूमत पंजाब को दे रहे होते हैं ताकि वो इंश्योर कर सके कि डीलर्स की जो दुकानें हैं, जो उनके सेल पॉइंट हैं, वहाँ वो फर्टिलाइज़र पहुँचे और जो है वो काश्तकारों तक जो है बर वक्त और सही मुनासिब कीमत पे पहुँच सके। बाकी जैसे जैसे सप्लाई बेहतर होती जाती है, जिस तरह रूस साहब ने जिक्र किया कि हिंदुस्तान में जो देख रहे हैं हम बहुत चीजें जो है वो बहुत ज्यादा आगे हैं। हरमीत एक सेकंड, इमरान साहब की बात जारी है अभी ज़रा। जी 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 हाँ, इसी तरह मैं ये जिक्र कर रहा था कि सप्लाई से भी किसी भी खाद या कोई भी चीज़ है उसकी कीमत जो है वो कम हो जाती है, और इस साल जिस तरह DAP की सप्लाई ज़्यादा थी तो DAP की कीमत जो है वो कम होना शुरू हुई थी। ठीक है जी हरमीत। जी हरमीत। जी जी, अच्छा इमरान साहब, हम जिक्र कर रहे थे, हिंदुस्तान कंपैरिजन कर रहे थे। आपको याद होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ से गवर्नमेंट ने भी उनको बड़ी रिलैक्सेशन दी हुई है, लेकिन अगर मुझे याद है कि 2-3 महीने कबल यहाँ पे पूरा इस्लामाबाद जो है वो किसानों ने ब्लॉक कर दिया था। उससे कबल हम कई प्रोग्राम इस पर कर चुके हैं कि खाद का बड़ा मसला था। अब इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें, आपने बड़े खूबसूरत टिप्स जो किसानों को आपने बता दिए, लेकिन वो कौन से ऐसे टिप्स हैं जो हुकूमत को आप उनकी नज़र करेंगे ताकि कम से कम किसानों को अगर वो चीज़ें, वो सहूलियात मिलेंगी तो जो पैदावार है मुल्क में वो बढ़ सकती है? जी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, हुकूमत ही सबसे अहम स्टेक होल्डर है जो ज़राअत के शोबे को डेवलप करने में किरदार अदा कर सकता है, और पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है, इसी को डेवलप करके हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकते हैं। तो हुकूमत को मैं समझता हूँ कि एक तो ये है कि बर वक्त जो है वो उसकी प्लानिंग करे कि कौन से ऐसे जो इनपुट्स हैं, वो खाद है या बीज है, पेस्टिसाइड है, उसकी पहले से एस्टिमेशन की जाए और वक्त आने से पहले उसका बंदोबस्त जो है वो किया जा सके। जिस तरह यूरिया खाद की अगर कमी है तो अभी जो गवर्नमेंट कुछ इंपोर्ट कर रही है, कुछ बाद में इंपोर्ट करेगी, तो उसकी वजह से जब तक बर वक्त हम बंदोबस्त नहीं करते मदाखल का